پارے کی کچھ مختصر تفسیر سنیں گے۔ 5ویں پارے کا آغاز، اس سے پہلے ہم نے 4تھے پارے کے اختتام میں وہ عورتیں جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے ان کا بیان سنا تھا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء، پاک دامن عورتوں میں سے جس سے چاہے تم نکاح کر سکتے، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے ان کا تفصیلی ذکر بیان فرمانے کے بعد فرمایا اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان میں سے پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو کہ جو ہر طرح کی نامناسب باتوں سے پاک ہو۔ پھر ان کے حق مہر کا ذکر فرمایا کہ ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو، اور اس کے ساتھ پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا تو اسی اعتبار سے ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں حق مہر بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر غلام عورتوں سے نکاح کر لے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کا حق مہر بھی آدھا ہوتا اور ان کا خرچہ بھی آدھا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو واضح طور پر بیان فرما دے۔ پھر انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کو ذکر فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ انسان وقتی طور پر پریشانیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو رب کریم کی طرف دوبارہ آ جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اموال کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا اس کے لیے باطل طریقہ ظلم و زیادتی کا، چھینا چپٹی کا، چوری چکاری کا، تو فرمایا اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرو بلکہ تجارت باہم رضامندی سے اختیار کرو۔ اگر تم تجارت سے کوئی مال حاصل کرتے ہو جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل مردوں کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت کی 2 وجوہات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، تو لہذا مردوں کو عورتوں پر فضیلت اللہ نے دی ہے، لہذا مرد افضل ہے، ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی۔ دوسری اہم وجہ جو کہ انسان کے اختیار میں ہے، ایک بندے کا مرد یا عورت کی حالت میں پیدا ہونا یہ اس کا اختیار نہیں ہے، تو یہ اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہے مرد بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا اور کسی کو عورت بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، یہ تو بے اختیاری والی بات ہے۔ لیکن وہ بات جو مرد کے اختیار میں ہے جس کی وجہ سے مرد کو فضیلت دی، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو مال کماتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کی وجہ سے مرد کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مرد ساری عمر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے باوجود یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے بال بچوں پر احسان کیا، میں نے ان کی پرورش کی، اتنا مال خرچ کر دیا، وہ طرح طرح کے شکوے نہیں کرتا۔ اس کے مقابل میں اگر ہمارے معاشرے میں عورتیں جہاں پر بچوں کی پرورش کرتی ہیں یا خرچ کرتی ہیں، وہ بار بار جتلاتی رہتی ہیں، ان کا ایک فطرتی تقاضا ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا، ہم نے اتنا خرچ کر دیا، تو فرمایا مرد کو ایک تو فضیلت ہم نے یہ دی کہ اس کو افضل بنایا، اور ایک اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، پھر جتلاتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے مرد کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی خاص عبادت کا حکم دیا اس پارے کے 3 رکوع میں، فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سے بچنے کے بعد جو سب سے افضل چیز بیان فرمائی، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین میں کون آتے ہیں؟ حقیقی والدین، دادا دادی اور نانا نانی،
یہ سب والدین میں ہیں۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں؟ فرمایا قریبی رشتہ دار ماں کے بہن بھائی اور باپ کے بہن بھائی، یعنی چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ باقی نانا نانی اور دادا دادی وہ والدین میں آ گئے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ پڑوسیوں کی یہاں پر دو قسمیں بیان فرمائی۔ فرمایا ایک پڑوسی کی قسم وہ ہوتی ہے جو گھر کے قریب رہتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھنے والا، یعنی آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو فرمایا جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو پڑوسیوں وہ جو مستقل طور پر گھر کی رہائش کے ساتھ رہائش ہوتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ ساتھ بیٹھنے والے سے مراد، جس طرح آج کل ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو اگر کسی ضعیف عورت کو کوئی جگہ نہ ملے تو اپنی جگہ اس کو دے دینا، حسن سلوک کرنا، اگرچہ بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے لیکن فرمایا یہ حسن سلوک۔ اور ابن سبیل کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابن سبیل سے مراد مسافر، راستے کا بیٹا، مراد اس سے ہوتی ہے مسافر، کیونکہ مسافر کے پاس مال و اسباب کی کمی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بعض اوقات کمی ہوتی ہے، وہ سفر پر ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم اور جس کے تم مالک ہو اس کے بھی ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں مراد تو غلام ہے، لیکن آج کل جیسے غلاموں کا دور ختم ہو گیا تو اب اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے ملازمین، نوکر جو ماتحت کام کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ عز و جل ان چیزوں میں تمہیں واضح حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر بخل سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا وہ لوگ جو بخل اختیار کرتے ہیں، بخل کہا جاتا ہے کنجوسی۔ کنجوسی کا مطلب ہم عام طور پر لیتے ہیں جو فضول خرچی نہ کر رہا ہو، جو باہر کے کھانے نہ کھائے اور کہے بھی تم تو بہت ہی کنجوس آدمی ہو، وہ کنجوس نہیں ہے، بلکہ کنجوس سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں یا مخلوقات کے حق کو ادا کرنے میں پورا خرچ نہ کرے، وہ کنجوس شمار کیے جائے۔ مثال کے طور پر اپنے اہل و عیال پر ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ کرنا، کھانا جو ہے وہ مکمل نہ دینا، یا گرمی سردی کے کپڑوں کے اعتبار سے اس کو محروم رکھنا، اس کو کنجوسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر میں گوشت نہیں پکاتا اور دالیں اور سبزیاں کھاتا رہتا ہے تو اس کو کنجوس نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کو مکمل کر رہا ہے۔ کنجوس سے مراد وہ ہوتا ہے جو ضرورت کی چیز، یعنی اگر انسان کو آج کل جیسے ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں تو وہ اس کو 1 ٹائم بھی کھانا نہیں دے رہا، اور اس طرح اپنے اہل و عیال پر کمی کر رہا ہے تو اس کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو شاخ خرچیاں نہ کرے، فضول خرچیاں نہ کرے، بوتلیں نہ پیے، ہوٹلنگ نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، بڑا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بخیل نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ عذاب علیم میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگوں میں ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا۔ فرمایا جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، گویا کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ریاکاری اور دکھاوے کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کے 4تھے رکوع میں آگے چل کر فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور جب تمہیں اپنی حالت اچھی لگے تو پھر تم نماز پڑھو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع میں تیمم کرنے کا جواز، جو اس امت کی ایک افضل ترین فضیلت ہے، اس کو بیان فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، تم سفر میں ہو، تم اگر حضر میں ہو اور تمہیں پاک پانی نہ ملے جس سے تم غسل یا وضو کر سکو، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم
आदमी को बाज़ औक़ात वज़ू की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है। तयम्मुम की शराइत जब पाई जाएँ तो वज़ू की तरफ से भी तयम्मुम किया जा सकता है और गुस्ल की तरफ से भी तयम्मुम किया जा सकता है। और इसके अंदर चेहरे और हाथ को मसा किया जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो तयम्मुम से पाकी हासिल नहीं होती। आदमी कोई मिट्टी अपने चेहरे पर लगा ले, ये तो आदमी और गंदा हो जाता है। लेकिन चूँकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस कैफियत को पाकीज़गी शुमार किया है, लिहाजा ये कैफियत पाकीज़गी है। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी राह में सदक़ात करने, खर्च करने और फिर दोबारा शिरक से बचने की तरगीब इरशाद फरमाया जो अल्लाह पर शिरक बांधता है और वो अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांध रहा है, जिसका बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को बयान फरमाया। वो मिल्लत इब्राहीमिया कि जो पाकीज़ा दीन है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब और दीगर लोग जो है वो मिल्लत इब्राहीमी पर कार फरमा थे और अपने आप को इब्राहीमी कहा करते थे। तो फरमाया कि जो उस पर भी अमल करता रहा वो मोमिन खालिस है। फिर फरमाया कि वो जो मुत्तकीन परहेज़गार हैं, अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होने वाले हैं, उनको अनकरीब हम ऐसी जन्नात में, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे, ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि जिसके नीचे नहरें रवां हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहें। उसके बाद इस पारे के आगे चलकर छठे रुकू में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि रसूलों को भेजने की हिकमत क्या है। फरमाया रसूल इसलिए भेजा जाता है कि उसकी इताअत की जाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को वाज़े तौर पर बयान फरमाया और फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और आपकी बारगाह में आएँ और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और आप भी उनके लिए, रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। ये आयत मुबारका ऐसा नहीं कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के लिए ख़ास थी, बल्कि आज भी मौजूद है, आज भी तिलावत की जा रही है, आज भी इसका हुक्म मौजूद है। तो आपकी वफ़ात के बाद भी ये शफाअत मुस्तफ़ा पर वाज़े दलील है, वाज़े हदीस आयत मुबारका है कि अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म करे, जुल्म क्या है? फरमाया जुल्म गुनाह है। जुल्म का मतलब ये नहीं कि अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, अपने आप को मार लिया, बल्कि फरमाया जो गुनाह है, जिस तरह के फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। तो फरमाया शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, तो गुनाह कर लेना ये जुल्म है। तो फरमाया अगर तुम कोई गुनाह कर बैठो तो फिर अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाओ, तो वहाँ जाकर क्या करना है? वहाँ रब से इस्तिग़फ़ार करना और फिर रसूल भी तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ कर दें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाने वाला। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस बारे में आगे चलकर मौत का जिक्र फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होंगे मौत तुम्हें आ लेगी। कुफ़ार ये समझते थे हम मजबूत किले बना लें, हम जो है उसमें जाके बैठ जाएंगे और हमें फिर मौत नहीं आएगी। फरमाया ऐसा नहीं है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत तरीन किलों में दाखिल हो जाओ, लेकिन जो मौत का एक वक्त तुम्हारे लिए मुकर्रर है वो आकर रहेगा। तो इसलिए आदमी बाज़ औक़ात बचपन में फौत हो जाते हैं बच्चे, कोई जवानी में, कोई लड़कपन में, कोई बुढ़ापे में, कोई मरते ही नहीं है, कोई मौत को तरसते हैं और उनको मौत नहीं आती। कई लोग बेचारे खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं फिर भी बचा लिए जाते हैं, क्यों? उनकी मौत का वक्त नहीं आया। तो बाज़ मौत की तमन्ना कर रहे होते हैं बीमारियों की वजह से, परेशानियों की वजह से, उनको मौत नहीं आती। क्यों? उनकी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, अभी उनकी मौत का वक्त आया नहीं है। तो इसलिए जिसकी मौत का वक्त नहीं आया वो जितना मर्जी कोशिश कर ले वो मर नहीं सकता, और जिसकी मौत का वक्त आ गया है वो चाहे जितने बहाने बना ले, जितने हीले कर ले, जितने मर्जी असबाब पैदा कर ले, वो मौत से नहीं बच सकता। मौत एक वाज़े हकीकत है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान फरमाया, क्योंकि मुनाफिकीन और काफिरीन इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं और रब करीम फरमाता है कि वो बिल आखिर जाएंगे और वो मौत से डरते हैं। मोमिन मौत से नहीं डरता, क्योंकि मोमिन को ये मालूम है कि ये दुनिया तो
ایسی چیز ہے کہ جہاں رہ کر میں نے رب کی اطاعت کرنی ہے اور آگے چل کر آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب دیا جائے۔ پھر اللہ عز و جل نے شفاعت کرنے والوں کے لیے اچھی چیزوں کے لیے فرمایا اس کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری چیز کو ایجاد کرے اس کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا۔ جو اچھی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے یا اچھائی کی باتوں کو بتاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو فرمایا جو بتانے والا ہے اور جو کرنے والا ہے دونوں کو جزا ملتی ہے۔ جو کرنے والا ہے اس کو تو ملتی ہی ہے، لیکن جو بتانے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اس کو بھی اس کی جزا ملے گی۔ اور جو کوئی برا طریقہ اختیار کرے یا لوگوں میں ایجاد کرے تو فرمایا وہ جو کرنے والا ہوگا برائی اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن جو اس کی ترغیب دلانے والا تھا کفل منہا اس کے لیے بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔